السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز پڑھ کر آ رہا تھا کہ کچرے کے ڈھیر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو ایک نوزائیدہ بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ اس بچے کے گلے میں جو لاکٹ تھا بالکل ویسا ہی لاکٹ میں نے اپنی کنواری بہن کے گلے میں دیکھا تھا۔ بچے کے قریب گیا تو چیخ نکل گئی، کیونکہ ہمارا محلہ شہر کے ان قدیم اور باوقار محلوں میں شمار ہوتا تھا جہاں دیواروں کی اونچائی سے زیادہ کردار کی بلندی کو اہمیت دی جاتی تھی، اور جہاں صبح کا آغاز اذان کی گونج اور تلاوت قرآن سے ہوتا تھا۔ ہمارے گھرانے کی عزت کی مثالیں دی جاتی تھیں، کیونکہ میرے والد صاحب مسجد کی انتظامیہ کے سربراہ رہے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری اور عزت کا بوجھ میرے کاندھوں پر آ گیا تھا۔ میرا نام نوریز ہے، اور میں اپنی 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، جن میں سے 2 کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھروں میں خوش تھیں، مگر سب سے چھوٹی بہن ہدا ابھی یونیورسٹی میں تھی، اور وہی میری اور میری بوڑھی ماں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ہمارا گھر اتنا مذہبی اور روایتی تھا کہ ہماری خواتین کی آواز بھی گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی تھی، اور محلے کے لوگ ہماری شرافت کی قسمیں کھاتے تھے۔ ہدا پڑھنے میں بہت ذہین تھی۔ اس نے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کی تھی، جس پر مجھے اور ماں کو بہت فخر تھا۔ اگرچہ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ اسے ہاسٹل میں رکھوں، مگر اس کے شوق اور مستقبل کی خاطر میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ مگر پچھلے 1 سال سے ہدا کا رویہ کچھ عجیب ہو گیا تھا۔ وہ ہر ویکینڈ پر یا چھٹیوں میں گھر آنے سے کترانے لگی تھی۔ جب بھی میں اسے فون کرتا اور کہتا کہ ہدا، اماں تمہیں یاد کر رہی ہے، گھر آ جاؤ، میں لینے آ جاتا ہوں، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی کہ بھائی میرے فائنل پروجیکٹ کا کام چل رہا ہے، کبھی کہتی بھائی لائبریری میں کچھ ضروری ریسرچ کرنی ہے، اور کبھی یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ سہیلیوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کرنی ہے۔ شروع میں تو میں نے اس کی باتوں پر یقین کیا، کیونکہ مجھے اپنی تربیت اور اپنی بہن پر اندھا اعتماد تھا، مگر آہستہ آہستہ ماں بھی پریشان رہنے لگی تھی، اور میرے دل میں بھی ہلکے ہلکے وسوسے سر اٹھانے لگے تھے کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ اپنے گھر اپنی ماں اور بھائی سے ملنے کے لیے 2 دن نہیں نکال سکتی۔ مگر جب بھی میں اس سے سختی سے بات کرنے کا سوچتا تو اس کی معصوم آواز اور اس کی کامیابیوں کا خیال مجھے خاموش کر دیتا تھا۔ ابھی کل شام ہی کی بات ہے جب پورے 1 سال بعد ہدا گھر واپس آئی تھی۔ اس بار میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اب نہیں آئے تو میں خود جا کر اسے لے آؤں گا، اور پھر شاید اسے واپس نہ جانے دوں۔ اس دھمکی نے شاید اثر کیا تھا، یا پھر کوئی اور وجہ تھی، بہرحال وہ آ گئی تھی۔
جب وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو ماں نے اسے گلے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں بھی بہت خوش تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ ہدا ویسی نہیں لگ رہی تھی جیسی وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے اور وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، جیسے اندر ہی اندر اسے کوئی روگ کھائے جا رہا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، بے ہدا تم ٹھیک ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ تو اس نے نظریں چرا کر کہا، بس بھائی، پڑھائی کا بہت بوجھ تھا، راتوں کو جاگنا پڑتا تھا، اس لیے تھک گئی ہوں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور سوچا کہ اب گھر آ گئی ہے تو اچھی خوراک اور آرام سے ٹھیک ہو جائے گی۔ رات کو کھانے کی میز پر بھی وہ خاموش رہی، بس اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتی رہی۔ مجھے اس کی یہ خاموشی کھٹک رہی تھی، مگر میں نے اسے سفر کی تھکاوٹ سمجھا اور زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم سب خوش تھے کہ گھر کی رونق واپس آ گئی ہے، اور اسی خوش فہمی میں ہم سو گئے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور اگلی صبح جو سورج طلوع ہوگا وہ میرے گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ فجر کی اذان کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ ہمیشہ کی طرح میں نے وضو کیا اور مسجد جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ باہر شدید سردی تھی اور گہری دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گلیوں میں سناٹا تھا اور صرف مسجد کے مینار سے آتی ہوئی الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں اس خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ میں نے گرم چادر اوڑھی اور گھر سے نکل پڑا۔ مسجد گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، بس گلی کے نکڑ پر تھی۔ میں نے باجماعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور سجدہ کیا اور گھر کی سلامتی کی دعا مانگی۔ نماز کے بعد میں تھوڑی دیر وہیں بیٹھا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا۔ جب میں مسجد سے باہر نکلا تو روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، مگر دھند کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم تھی۔ میں تیز قدموں سے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا کہ ناشتہ کر کے دکان پر جا سکوں۔ ہماری گلی کے موڑ پر ایک خالی پلاٹ تھا جسے لوگ کچرا پھینکنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہاں اکثر گندگی کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ جیسے ہی میں اس پلاٹ کے قریب سے گزرا، میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز آئی۔ یہ کسی بلی کے رونے کی آواز نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انسانی بچے کے بلکنے کی آواز تھی۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اتنی صبح اس کچرے کے ڈھیر سے بچے کی آواز! میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، گلی سنسان تھی، کوئی نہیں تھا، اور وہ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اب اس میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ میں بے اختیار اس کچرے کے ڈھیر کی طرف بڑھا۔ میرا ہر قدم منو وزنی ہو رہا تھا۔ گندگی اور کوڑے کے درمیان ایک پرانے گتے کے ڈبے کے پاس مجھے کچھ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں قریب گیا تو دیکھا کہ ایک سفید ململ کے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک نوزائیدہ بچہ پڑا رو رہا تھا۔ وہ شاید چند گھنٹے یا شاید ایک دن پہلے پیدا ہوا تھا۔ اس کا جسم سردی سے نیلا پڑ رہا تھا
اور وہ بھوک اور تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ میرا دل بھر آیا، یا اللہ یہ کیسا ظلم ہے، کس سنگ دل نے اس معصوم جان کو ایسے پھینک دیا یہاں۔ میں نے سوچا ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات اکثر سننے کو ملتے تھے، مگر اپنی گلی میں اپنے گھر کے اتنے قریب یہ سب دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے جھک کر اس بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے اٹھا کر مسجد لے جاؤں یا کسی ہسپتال پہنچا دوں، مگر جیسے ہی میں نے اس کے چہرے سے وہ کپڑا تھوڑا سا ہٹایا تاکہ اسے سانس لینے میں آسانی ہو، میری نظر اس کی گردن پر پڑی اور اسی لمحے میرے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جو میرے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آسمان سر پر آ گرا۔ مجھے لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ اس نوزائیدہ بچے کے ننھے سے گلے میں ایک کالے دھاگے کے ساتھ وہی چاندی کا لاکٹ لٹک رہا تھا، وہی نیلم جڑا ہوا مخصوص نقاشی والا لاکٹ جسے دنیا میں کہیں بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ کوئی عام زیور نہیں تھا، بلکہ یہ ہماری خاندانی عزت کی نشانی تھی۔ یہ میری مرحومہ دادی کا لاکٹ تھا جو بعد میں میری ماں کے پاس آیا اور ماں نے ہدا کی 18ویں سالگرہ پر اسے تحفے میں دیا تھا۔ یہ لاکٹ ہدا کی پہچان بن چکا تھا۔ وہ اسے سوتے جاگتے کبھی خود سے جدا نہیں کرتی تھی۔ پورا محلہ، ہمارے تمام رشتہ داروں اور یہاں تک کہ دکاندار بھی اس لاکٹ کو پہچانتے تھے، کیونکہ اس کی بناوٹ بہت منفرد تھی۔ یہ لاکٹ یہاں اس ناجائز بچے کے گلے میں کیا کر رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا دماغ سن ہو گیا۔ شک کے ہزاروں سانپ میرے دماغ میں رینگنے لگے۔ کیا یہ بچہ نہیں؟ میرا دماغ اس خوفناک خیال کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری بہن ہدا جو اتنی نیک باز، پاک باز، نمازی اور پرہیزگار تھی، کیا وہ یہ کر سکتی ہے؟ کیا اس کا وہ 1 سال تک گھر نہ آنا، وہ بہانے بنانا، وہ کمزوری اور زرد چہرہ، کیا وہ سب اس گناہ کو چھپانے کے لیے تھا؟ کیا کل اس کی واپسی اسی لیے تھی کہ وہ اس گناہ کے بوجھ سے جہاں آ کر آزاد ہو سکے اور اسے کچرے میں پھینک دے؟ اور یہ لاکٹ شاید جلد بازی میں یا بخلاہٹ میں وہ اسے اتارنا بھول گئی، یا شاید یہ قدرت کا کوئی اشارہ ہے جو میرے سامنے سچ لانا چاہتا ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل رو رہا تھا، مگر مجھے اس کی آواز اب سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے اب صرف اپنی عزت کا جنازہ نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو محلے کا کوئی بھی شخص اسے پہچان لے گا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ ہدایہ کے لاکٹ کے ساتھ یہاں پڑا ہے تو ہماری نسلوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ لوگ ہمارے منہ پر تھوکیں گے، میرا باپ قبر میں تڑپ اٹھے گا۔ میں نے دیوانہ وار چاروں طرف دیکھا۔ شکر ہے دھند کی وجہ سے ابھی کوئی باہر نہیں نکلا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس بچے کو اٹھایا اور اسے اپنی گرم چادر میں چھپا لیا۔ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا، حالانکہ سخت سردی تھی۔ میں چوروں کی طرح اپنے ہی گھر کی طرف بھاگا۔ میرے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ جا کر خدا کا گلا گھونٹ دوں،
اسے جان سے مار دوں۔ اس نے ہماری پگڑی اچھال دی، اس نے ہمارے ماتھے پر کلینک کا ٹکا لگا دیا۔ میں گھر کے دروازے پر پہنچا اور آہستگی سے دروازہ کھولا۔ گھر میں سب سو رہے تھے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بچے کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ وہ اب بھی رو رہا تھا مگر اس کی آواز دبی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے گلے سے وہ لاکٹ نوچنے والے انداز میں اتارا، اسے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا اور اس کی دھاریں میری ہتھیلی میں چبھ رہی تھیں۔ میں غصے سے اور نفرت کی وجہ سے آگ میں جلتا ہوا خدا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا، میں اس سے حساب لینا چاہتا تھا۔ میں اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانکا۔ خدا جائے نماز پر سجدے میں پڑی تھی۔ وہ شاید فجر کی نماز پڑھ رہی تھی، یہ شاید اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ اس کا جسم ہل رہا تھا جیسے وہ رو رہی ہو۔ میرا خون کھول اٹھا۔ منافق، میرے دل نے کہا، یہ عبادت کا ڈھونگ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھایا کہ اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچوں اور پوچھوں کہ یہ کیا کیا تم نے، مگر تبھی میرے کمرے سے بچے کے رونے کی آواز تیز ہو گئی۔ خدا نے سجدے سے سر اٹھایا اور چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ بھائی، آپ کب آئے؟ اور یہ بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کے لہجے میں جو حیرت تھی وہ اتنی قدرتی تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کیا یہ اتنی بڑی اداکارہ ہے؟ میں نے اپنی مٹھی کھولی اور وہ لاکٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ کیا ہے خدا؟ میں نے دانت پیس کر پوچھا۔ لاکٹ دیکھتے ہی خدا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ میرا لاکٹ؟ بھائی، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ میں تو اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ کل رات جب میں سوئی تھی تو یہ میرے گلے میں تھا، مگر صبح… بکواس بند کرو، میں دھاڑا، جھوٹ مت بولو۔ یہ لاکٹ میں نے ابھی ایک ناجائز بچے کے گلے سے اتارا ہے جسے تم کچرے کے ڈھیر پر پھینک آئی ہو۔ میری بات سن کر خدا پتھر کی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بچہ؟ بھائی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کوئی بچہ نہیں پھینکا، خدا کی قسم بھائی، میں تو نماز فجر پڑھ رہی تھی۔ تو پھر یہ لاکٹ اس بچے کے گلے میں کیا کر رہا تھا؟ میں چیخ کر بولا، بولو، وہ بچہ کس کا ہے؟ تمہارا ہے نا؟ اسی لیے تم 1 سال سے گھر نہیں آ رہی تھی، اسی لیے تم نے منہ چھپایا ہوا تھا۔ خدا نے چیخ مار کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں بھائی، خدا را مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام مت لگائیں۔ میں مر جاؤں گی، میں پاک ہوں بھائی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میرے قدموں میں گر گئی اور میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میری بات کا یقین کریں، میرا لاکٹ شاید گر گیا ہو، مجھے نہیں پتا وہ وہاں کیسے پہنچا۔ اس کا رونا، اس کا تڑپنا، سب کچھ اتنا حقیقی لگ رہا تھا، مگر ثبوت اس کے خلاف تھا۔ وہ لاکٹ وہم نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔
اور وہ بچہ بھی حقیقت تھا جو میرے کمرے میں پڑا تھا۔ اگر تم سچی ہو تو وہ بچہ کس کا ہے اور اس کے پاس تمہارا لاکٹ کیسے پہنچا؟ کوئی چور لاکٹ چرا کر بچے کو تحفہ کیوں دے گا؟ میرے پاس ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں تھا اور نہ ہی ہدا کے پاس۔ اسی شور شرابے میں ماں کی آنکھ کھل گئی اور وہ گھبرائی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ ماں نے پوچھا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے بتاؤں کہ ان کی بیٹی نے کیا کیا ہے۔ میں نے وہ لاکٹ ماں کی ہتھیلی پر رکھا اور کہا، ماں، اپنی لاڈلی بیٹی سے پوچھیں کہ اس کا لاکٹ کہاں تھا، اور یہ بھی پوچھیں کہ وہ بچہ کون ہے جو میں ابھی باہر سے اٹھا کر لایا ہوں۔ ماں نے لاکٹ دیکھا اور پھر ہدا کو زمین پر گرے دیکھا۔ وہ سب سمجھ گئیں اور ان کے سینے سے ایک ایسی آہ نکلی جس نے گھر کی دیواریں ہلا دیں۔ ہدا، یہ سچ ہے؟ ماں نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ ہدا نے ماں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں اماں، بھائی غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر ماں نے پیچھے ہٹ کر اسے نفرت سے دیکھا۔ وہی ماں جو کل رات اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی، آج اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ گھر کا ماحول ماتم کدہ بن چکا تھا۔ ایک طرف بچے کے رونے کی آواز تھی جو بھوک سے بلک رہا تھا، اور دوسری طرف ہدا کی سسکیاں تھیں جو اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہی تھی، اور درمیان میں میں کھڑا تھا، عزت اور محبت کے درمیان پس رہا تھا۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا، ایک سخت فیصلہ۔ اگر میں اس بچے کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں تو تحقیقات ہوں گی اور لاکٹ کا ذکر آئے گا، بات محلے میں پھیلے گی اور ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور اگر میں اسے چھپاتا ہوں تو میں ایک گناہ کا شریک بن جاؤں گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال اس بات کو گھر کی چار دیواری میں ہی دفن رکھنا ہوگا۔ میں نے ماں سے کہا، اماں، بچے کو فیڈر بنا کر دیں، وہ بھوکا ہے۔ ماں نے حیرت سے تعجب سے مجھے دیکھا۔ اس گندگی کو میں ہاتھ لگاؤں؟ میں نے سختی سے کہا، وہ بچہ معصوم ہے اماں، اس کی جان بچانا فرض ہے، باقی حساب بعد میں ہوگا۔ ماں روتے روتے کچن میں گئی۔ میں نے ہدا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہدا، اگر تم سچ بول رہی ہو تو ثابت کرو، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو یاد رکھنا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ لوں گا اور پھر خود کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ہدا نے ہچکیوں کے درمیان کہا، بھائی، اللہ گواہ ہے، کوئی میرے خلاف سازش کر رہا ہے، کوئی دشمن ہے جو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، مجھے خاص طور پر برباد کرنا چاہتا ہے۔ دشمن؟ ہمارا کون سا دشمن ہو سکتا ہے؟ ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، مگر پھر مجھے یاد آیا کہ شرافت کے بھی دشمن ہوتے ہیں، عزت بھی لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ لیکن وہ لاکٹ ہدا کے گلے سے اتر کر بچے کے گلے تک کیسے پہنچا؟ یہ معمہ حل ہونا ضروری تھا، ورنہ ہماری زندگی تباہ ہو چکی تھی۔ میں نے بچے کو دیکھا، وہ دودھ پی کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی شکل میں غور سے دیکھا۔ کیا اس کی شکل ہدا سے ملتی ہے؟ شک انسان کو اندھا کر دیتا ہے،
مجھے اس معصوم چہرے میں بھی خدا کی جھلک نظر آنے لگی۔ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت، مجھے نہیں معلوم تھا، مگر ایک بات طے تھی کہ وہ دشمن جو بھی ہے، اس نے وار بہت کاری کیا تھا۔ اس نے ہمیں وہاں مارا تھا جہاں ہم سب سے زیادہ کمزور تھے، ہماری عزت پر، اور اب مجھے اس دشمن کو ڈھونڈنا تھا، اس سے پہلے کہ یہ راز گھر کی دیواریں پھاند کر محلے کے چوپال تک پہنچ جائے۔ گھر کے اندر ایک قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں ہم تینوں یعنی میں، میری ماں اور خدا بت بنے کھڑے تھے، اور ہمارے درمیان وہ نوزائیدہ بچہ تھا جو اب خاموش ہو چکا تھا، کیونکہ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے دودھ پلایا تھا اور اس کی بھوک مٹ چکی تھی، مگر ہماری بھوک اور پیاس اٹھ چکی تھی۔ خدا زمین پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی، اور ماں دیوار سے ٹیک لگائے خلاؤں میں گھوڑ رہی تھی، جبکہ میں اپنے ہاتھوں میں وہ منحوس لاکٹ بھینچے کھڑا تھا جو میری بہن کی بے گناہی اور گناہ کے درمیان واحد ثبوت تھا۔ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے والی تھیں اور میں کوئی فیصلہ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک باہر کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک۔ اس غیر متوقع آواز نے ہم تینوں کو بجلی کے جھٹکے کی طرح چونکا دیا۔ ماں کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، اور خدا نے خوف زدہ ہو کر اپنی چادر درست کی۔ میں نے دیوار پر لگی گھڑی دیکھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ عام طور پر اس وقت دودھ والا آتا تھا۔ میرے دل کو ایک لمحے کے لیے تسلی ہوئی کہ شاید وہ دودھ والا ہی ہے جو روزانہ کی طرح دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے جلدی سے وہ لا کر اپنی جیب میں چھپایا اور ماں کو اشارہ کیا کہ وہ بچے کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی جائیں، اور خدا کو بھی وہیں چھپنے کا کہا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر مصنوعی سکون طاری کرنے کی کوشش کی اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا صحن عبور کر کے بیرونی دروازے تک پہنچا۔ میرے دل کی دھڑکنیں میرے سینے سے باہر آ رہی تھیں، کیونکہ اندر کا راز اتنا بھاری تھا کہ مجھے ہر آہٹ پر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کنڈی کھولی اور دروازہ کھولا۔ میرے ذہن میں دودھ والے کا تصور تھا، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا میرے پیروں تلے سے زمین ہی سرک گئی اور میرا خون رگوں میں جم گیا۔ باہر دودھ والا نہیں تھا، بلکہ وہاں تو ایک پورا ہجوم کھڑا تھا۔ یہ کوئی عام ہجوم نہیں تھا، بلکہ یہ ہمارے محلے کے وہ تمام معزز اور سفید پوش بزرگ تھے جن کی عزت کی قسمیں کھائی جاتی تھی، اور جو میرے والد کے دوست تھے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی اور ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ حاجی صاحب، ماسٹر شوکت، قاری صاحب، سب کے سب وہاں موجود تھے، مگر ان سب کے درمیان سب سے آگے جو شخص کھڑا تھا، اسے دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ قدیر تھا، ہمارے محلے کا سب سے بدنام زمانہ شخص، جواری اور شرابی، جس نے اپنی جوانی گلیوں میں آوارہ گردی کرتے گزاری تھی۔ 2 سال پہلے قدیر نے اپنے والدین کے ذریعے خدا کا رشتہ مانگا تھا، مگر میں نے اور ماں نے اس کی بری عادات، شراب نوشی اور جوئے کی لت کی وجہ سے صاف انکار کر دیا تھا، جس پر اس نے ہمارے گھر کے باہر تماشا بھی کیا تھا۔
اور دھمکی دی تھی کہ وہ دیکھ لے گا۔ آج وہی قدیر ان معززین کے ساتھ میرے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مکروہ اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر مجھے ابکائی آنے لگی۔ کیا بات ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے تو ہیں؟ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، حالانکہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ خیریت اب نہیں رہی۔ حاجی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ قدیر ان سے پہلے ہی بول پڑا۔ اس کی آواز اونچی اور زہریلی تھی تاکہ پورا محلہ سن سکے۔ خیریت تو تم بتاؤ نوریز میاں، سنا ہے آج صبح صبح تم کچرے کے ڈھیر سے کوئی تحفہ اٹھا کر لائے ہو۔ اس کے منہ سے یہ بات سنتے ہی میری جان نکل گئی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ میں تو اتنی صبح اندھیرے میں اور دھند میں بچے کو لایا تھا، کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا، پھر اسے کیسے خبر ہوگی؟ میں نے گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ قدیر، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں رہو۔ میں نے اسے ڈانٹا، مگر اس بار وہ ڈرنے والا نہیں تھا، وہ خوف زدہ ہونے والا نہیں تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور بزرگوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، میں بکواس کر رہا ہوں؟ تو پھر بتاؤ کہ ابھی تم اپنی چادر میں چھپا کر کس چیز کو گھر کے اندر لے کر گئے ہو؟ اور وہ بچے کے رونے کی آوازیں جو تمہارے گھر سے آ رہی تھیں وہ کس کی ہیں؟ اس کی بات سن کر حاجی صاحب نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو بیٹا نوریز، عبد القدیر ہمیں بتا رہا ہے کہ تم کسی نوزائیدہ بچے کو گھر میں لائے ہو، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ… حاجی صاحب بات مکمل نہ کر سکے، مگر عبد القدیر نے فوراً بات اچک لی، بلکہ یہ اسی کی پاک باز بہن کا بچہ ہے جو 1 سال سے یونیورسٹی کے نام پر غائب تھی۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ میں نے چیخ کر کہا، زبان کھینچ لوں گا عبد القدیر تمہاری اگر تم نے میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی اور کہا۔ میں اس پر جھپٹنے ہی والا تھا کہ ماسٹر شوکت نے مجھے روک لیا۔ غصہ مت کرو نوریز، اگر تم سچے ہو تو ہمیں گھر کی تلاشی لینے دو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے انکار کرنا چاہا کیونکہ غیر مردوں کا گھر میں جانا ہماری روایات کے خلاف تھا، مگر عبد القدیر نے بھیڑ کو اکسایا، دیکھا چور کی داڑھی میں تنکا، اگر کچھ چھپانے کو نہیں ہے تو ڈر کیوں رہا ہے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ محلے کے لوگ جو اب جمع ہونا شروع ہو گئے تھے چیمگوئیاں کرنے لگے۔ عزت بچانے کے لیے مجھے دروازہ چھوڑنا پڑا۔ وہ سب لوگ تقریباً 10-12 آدمی گھر کے صحن میں داخل ہو گئے۔ میں نے انہیں روکنا چاہا، مگر وہ سیدھے برآمدے کی طرف بڑھے۔ اسی وقت بچے کے رونے کی آواز دوبارہ آئی، جو شاید شور شرابے سے ڈر گیا تھا۔ عبد القدیر نے قہقہا لگایا، لو جی ثبوت، خود بول پڑا۔ وہ سب لوگ اس کمرے میں گھس گئے جہاں میں نے بچے کو لیٹایا تھا۔ میں ان کے پیچھے بھاگا۔ وہاں بستر پر وہ معصوم بچہ پڑا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے جلدی سے کہا، میری بات سنیں، یہ بچہ مجھے کچرے کے ڈھیر سے ملا تھا۔ میں اسے ثواب کی نیت سے اٹھا لایا تھا تاکہ اسے مسجد
یا یتیم خانے چھوڑاؤں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے صفائی پیش کی، میں نے خدا کا واسطہ دیا، مگر میری آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز تھی۔ عبد القدیر نے سب کو مخاطب کیا اور زہر اگلا، واہ بھائی واہ، کیسی کہانی گھڑی ہے۔ کچرے سے ملا تھا تو پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ مسجد کیوں نہیں لے گئے؟ سیدھا گھر کیوں لے آئے؟ اور سب سے بڑی بات، اس نے ایک معنی خیز وقفہ دیا۔ تمہاری بہن ہدا، جو پچھلی 1 سال سے گھر نہیں آئی، جو ہر بار بہانے بناتی رہی، اور آج اچانک رات کے اندھیرے میں واپس آئی، اور صبح یہ بچہ کچرے سے مل گیا۔ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ ہم بے وقوف نہیں ہیں نوریس۔ عبد القدیر کی دلیل میں اتنا دم تھا کہ محلے کے بزرگ بھی شک میں پڑ گئے۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ حاجی صاحب نے پوچھا، نوریس، عبد القدیر سچ کہہ رہا ہے کیا؟ ہدا بیٹی 1 سال بعد آئی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرا سر شرم سے جھک گیا کیونکہ یہ سچ تھا۔ میری خاموشی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اسی لمحے کمرے کا پردہ ہٹا اور ہدا باہر آ گئی۔ اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں قرآن پاک تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور جسم کانپ رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سب مردوں نے نظریں نیچی کر لیں، مگر عبد القدیر اسے گھورتا رہا۔ ہدا نے قرآن پاک اپنے سینے سے لگایا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں قرآن کی قسم کھاتی ہوں حاجی صاحب، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ مجھ پر بہت بڑا بہتان لگایا جا رہا ہے۔ میں بے گناہ ہوں، میں تو اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، میرے پیپرز تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ قرآن پاک دیکھ کر لوگوں کے دل پسیجنے لگے، لوگوں کے دل نرم ہو گئے۔ ماسٹر شوکت نے کہا، بیٹی قرآن اٹھا رہی ہے تو ہمیں یقین کرنا چاہیے، مگر قدیر تو پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مذہبی جذبات کو کیسے موڑنا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، قرآن اٹھانا بہت آسان ہے بی بی، لیکن گناہ چھپانا مشکل ہے۔ اگر تم اتنی ہی سچی ہو تو بتاؤ، اس بچے کا DNA کروا لیں۔ لیکن تب تک کیا ہوگا؟ تب تک یہ بچہ کہاں رہے گا؟ اور تم جو 1 سال غائب رہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ ہمیں کیا پتا تم وہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی یا کچھ اور کر رہی تھی۔ عبد القدیر کی باتوں نے ہدا کی قسم کو بھی مشکوک بنا دیا تھا۔ ہدا روتی رہی، آہوزاری کرتی رہی، مگر اب کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب کی نظروں میں وہ ایک گناہگار عورت تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارا خاندانی وقار، میرے باپ کی عزت، سب کچھ مٹی میں مل چکا ہے۔ تبھی عبد القدیر نے اپنا پینترا بدلا۔ وہ حاجی صاحب کے قریب گیا اور بہت عاجزی سے ڈرامائی انداز میں بولا، حاجی صاحب، نوریس صاحب میرا دشمن سہی، نوریس میرا دشمن سہی، اس نے میرا رشتہ ٹھکرایا تھا کیونکہ میں شرابی تھا، جواری تھا، میں برا تھا، مانتا ہوں، لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں۔ یہ لوگ ہمارے محلے کے ہیں، ان کی عزت ہماری عزت ہے۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بچی سے غلطی ہو گئی، شیطان بہکا دیتا ہے۔ اس نے ہدا کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس بدنامی کے داغ کے ساتھ اس سے کون شادی کرے گا؟ نوریز تو شاید اسے مار ہی دے گا یا گھر بٹھا رکھے گا۔
اس لیے میں ایک پیشکش کرتا ہوں۔ سب حیرت سے عبد القدیر کو دیکھنے لگے۔ میں بھی دنگ رہ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ عبد القدیر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں اپنی پرانی محبت اور محلے کی عزت کی خاطر خدا کو اپنانے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس بچے کو بھی اپنا نام دینے کو تیار ہوں تاکہ اس معصوم کی زندگی خراب نہ ہو اور ان کی عزت بھی رہ جائے۔ یہ سن کر محلے والوں کے چہروں پر اطمینان آ گیا۔ حاجی صاحب نے عبد القدیر کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ جیتے رہو عبد القدیر، جیتے رہو، تم نے تو آج بڑوں والا کام کر دیا۔ واقعی اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ سب لوگ عبد القدیر کی تعریف کرنے لگے کہ اس نے ایک گرتے ہوئے گھرانے کو سہارا دیا ہے، مگر میں وہاں کھڑا عبد القدیر کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں ہمدردی نہیں بلکہ ایک شیطانی چمک تھی۔ اس کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی تھی کہ یہ رحم نہیں بلکہ انتقام ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرے ذہن میں بجلی سی گوندی۔ عبد القدیر کا اتنی جلدی دروازے پر آنا، اس کا یہ جاننا کہ بچہ گھر میں ہے، حالانکہ کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اس کا خدا کی ایک سالہ غیر موجودگی کو استعمال کرنا، اور پھر سب سے آخر میں اسے اپنانے کی پیشکش کرنا، یہ سب اتفاقی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تھا۔ یہ بدلہ تھا اس انکار کا جو میں نے 2 سال پہلے کیا تھا۔ وہ خدا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، تب سیدھے طریقے سے مانگا تھا، اب عزت اچھال کر خیرات میں مانگ رہا تھا۔ اسے کیسے یقین تھا کہ بچہ خدا کا ہے؟ وہ اتنا پر اعتماد کیوں تھا؟ ضرور اس کا اس بچے کے یہاں پہنچنے میں کوئی ہاتھ ہے۔ میں نے خدا کی طرف دیکھا جو سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ وہ عبد القدیر سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور میں اپنی بہن کو اس بھیڑیے کے حوالے کر دوں صرف اس لیے کہ لوگوں کا منہ بند ہو سکے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ عبد القدیر سمجھ رہا تھا کہ اس نے مجھے چاروں شانے چت کر دیا ہے، مجھے جھکا لیا ہے۔ میرے پاس اب ہاں کہنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن وہ میرے خاندانی خون کی گرمی کو بھول گیا تھا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور اچانک ہنس پڑا، ایک عجیب سی جنونی ہنسی۔ سب لوگ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ عبد القدیر کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ کیا ہوا نوریز؟ دماغ چل گیا ہے کیا؟ عبد القدیر نے پوچھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، عبد القدیر، تم نے بہت بڑی قربانی دی ہے، بہت بڑی قربانی دی ہے نا تم نے۔ تم ایک گناہ گار لڑکی اور ناجائز بچے کو اپنانا چاہتے ہو؟ عبد القدیر نے سینہ تان کر کہا، ہاں، میں مرد کا بچہ ہوں، زبان کا پکا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہارا رشتہ منظور ہے۔ یہ سنتے ہی خدا نے چیخ ماری، بھائی، مگر میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ عبد القدیر کا چہرہ کھل اٹھا، محلے والے بھی خوش ہو گئے، مگر تب میں نے وہ جملہ کہا جس نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا، اور عبد القدیر کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شادی ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ نکاح خواں کو بلایا جائے، مگر اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ نکاح سے پہلے ابھی اسی وقت ہم سب شہر کے سرکاری ہسپتال چلیں گے۔
اور لیڈی ڈاکٹر سے ہدا کا میڈیکل چیک اپ کروائیں گے۔ اگر ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا کہ اس لڑکی نے ابھی بچہ جنا ہے تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا اور زندگی بھر تمہارا غلام، تمہارا نوکر بن کر رہوں گا۔ لیکن میں نے عبد القدیر کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں انگلی ڈال کر کہا، اگر میڈیکل رپورٹ میں یہ آیا کہ اس لڑکی نے کبھی بچے کو جنم ہی نہیں دیا تو عبد القدیر یاد رکھنا، میں تمہیں یہیں چوک میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اور تم پر قذف یعنی جھوٹی تہمت کا مقدمہ کروں گا جس کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ میری یہ بات سنتے ہی محلے والوں پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ حاجی صاحب اور ماسٹر شوکت نے چونک کر عبد القدیر کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سائنس جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ میں بدنامی کے ڈر سے میڈیکل ٹیسٹ کی بات کروں گا۔ میں نے اسے للکارا، بولو قدیر، منظور ہے شرط؟ ابھی چلتے ہیں ہسپتال، گاڑی میں نکالتا ہوں۔ عبد القدیر پیچھے ہٹنے لگا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو نیکی کر رہا تھا اور تم الٹا مجھ پر شرطیں لگا رہے ہو۔ مجھے نہیں کرنی ایسے بے قدرے لوگوں کی مدد۔ اس کا گھبرانا سب نے نوٹ کر لیا تھا۔ حاجی صاحب نے شک بھری نظروں سے عبد القدیر کو دیکھا۔ نوریس ٹھیک کہہ رہا ہے قدیر، اگر لڑکی پاک ہے تو ٹیسٹ سے ڈرنا کیسے؟ چلو چلتے ہیں۔ عبد القدیر اب بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا، مگر میں جانتا تھا کہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، کیونکہ وہ لاکٹ ابھی بھی میری جیب میں تھا، اور وہ ایک ایسا راز تھا جو میڈیکل رپورٹ سے بھی حل نہیں ہونے والا تھا۔ عبد القدیر کا ڈرنا، خوف زدہ ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ سازش کر رہا ہے، لیکن وہ لاکٹ وہاں کیسے پہنچا؟ یہ گتھی ابھی سلجھنا باقی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اس کا سرا کہیں اور ملتا ہے۔ میرے میڈیکل ٹیسٹ کے چیلنج نے عبد القدیر کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ سائنس جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گیا اور لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ دیکھو نوریس، میں تو نیکی کر رہا تھا۔ اگر تمہیں عدالتوں اور ہسپتالوں کے چکر میں پڑنا ہے تو پڑو، میں چلتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگا تاکہ فرار ہو سکے، مگر محلے کے نوجوانوں نے راستہ روک لیا۔ ابھی یہ کشمکش جاری تھی کہ اچانک گیٹ پر ایک رکشا رکا اور ایک کمزور سی لڑکی جو شاید ابھی ہسپتال سے آئی تھی سہارا لے کر اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی ہدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عبد القدیر کا رنگ پھک ہو گیا۔ وہ لڑکی ہدا کی کلاس فیلو عائشہ تھی۔ عائشہ نے عبد القدیر کی طرف انگلی اٹھائی اور پوری قوت سے چیخ کر کہا، جانے مت دینا اس درندے کو، یہی ہے اس معصوم بچے کا باپ جسے یہ کچرے میں پھینک کر بھاگ گیا تھا۔ محلے والے دنگ رہ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، لیکن عائشہ، یہ بچہ اگر تمہارا ہے تو ہدا کا لاکٹ اس کے گلے میں کیا کر رہا ہے؟ عائشہ نے روتے ہوئے بتایا، نوریس بھائی، آپ کی بہن فرشتہ ہے۔ ایک ہفتہ پہلے میں یونیورسٹی ہدا کے پاس گئی تھی۔
اور اسے بتایا کہ عبد القدیر نے مجھ سے خفیہ نکاح کیا تھا، مگر اب بچے کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے پاس ڈیلیوری کے پیسے نہیں تھے، ہدا کے پاس جتنے پیسے تھے اس نے مجھے دے دیے، اور پھر اپنا یہ قیمتی خاندانی لاکٹ بھی اتار کر مجھے دے دیا کہ اسے بیچ کر اپنے بچے کی جان بچا لوں۔ عائشہ نے نفرت سے عبد القدیر کو دیکھا اور کہا، میں یہ لاکٹ بیچنے جا رہی تھی کہ اس ظالم نے مجھ سے چھین لیا، اس نے میرا بچہ بھی چرا لیا، اور وہ لاکٹ بچے کے گلے میں ڈال کر آپ کے گھر کے پاس پھینک دیا تاکہ ہدا پر بد کرداری کا الزام لگے اور وہ بدنام ہو کر مجبوراً اس سے شادی کر لے، کیونکہ یہ ہدا کے انکار کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سچائی سورج کی طرح عیاں ہو چکی تھی، واضح ہو چکی تھی۔ میں نے ہدا کی طرف دیکھا، لیکن ہدا، کل رات میں نے تمہارے گلے میں، ہدا نے روتے ہوئے کہا، بھائی وہ صرف کالا دھاگا تھا، لاکٹ تو میں عائشہ کو دے چکی تھی۔ آپ کو شاید عادت کی وجہ سے لگا کہ لاکٹ موجود ہے۔ میری شرمندگی کی کوئی حد نہ رہی، شرم سے میرا سر جھک گیا۔ عبد القدیر بھاگنے لگا، مگر پولیس، جسے حاجی صاحب نے پہلے ہی کال کر دی تھی، موقع پر پہنچ گئی اور اسے ہتھکڑیاں لگا لی۔ محلے والوں نے اس پر لعنت بھیجی۔ میں گھٹنوں کے بل ہدا کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ چوم دیے۔ جس بہن کو میں گناہگار سمجھ رہا تھا، اس نے تو اپنی ماں کی نشانی قربان کر کے ایک انسانی جان بچائی تھی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ عزت لاکٹ پہننے میں نہیں بلکہ کردار کی بلندی میں ہوتی ہے۔